الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے کیجئے اور لائک بھی کیا کریں اور اچھے اچھے مشورے بھی دیا کریں تاکہ ہم ان پر بھی مزید گفتگو کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ وہ حنبلی تھے، یعنی مقلد تھے، لہذا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کیا کرتے تھے۔ تو اس پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ جب چاروں امام ہی حق پر ہیں تو صرف فقط ایک کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ سب کی کر لو، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، کبھی امام اعظم کی، کبھی امام مالک کی، کبھی امام احمد بن حنبل کی اور کبھی امام شافعی کی۔ اس طرح لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سوال کیا تو ایک کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک شخص کی تقلید کرنا، واقعی یہ سوال نفس کی طرف سے آتا ہے کہ یہ کیوں؟ جب حدیث پر مطلع ہو گئے اور ہمیں حدیث پہنچ گئی، حدیث ساری کتابیں موجود ہیں، تو ہم تو حدیث کے مطابق عمل کریں نا، نہ کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ جناب صرف فقط ایک امام کی تقلید کیا جائے۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی شرک ہے اور جہنم میں جانے والا کام ہے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ معروضات ہم سماعت کریں گے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ ائمہ اور علماء بالخصوص حضرت سیدنا شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ حضرت سیدنا شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ غیر مقلدین بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی امام مانتے ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چاہنے والے بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے بلند پایہ محدث، بے مثال فقیہ اور زبردست اصولی، جامع معقول منقول تھے، اور اپنے وقت کے مجتہد تھے۔ اور ان کی شان یہ کہ غیر مقلدین کے جو پیشوا ہے مولانا صدیق حسن خان صاحب بھی آپ کو رئیس المجتہدین اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں یعنی آپ کتنے بڑے عالم ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ غیر مقلدین کے پیشوا بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کا وجود صدر اول یعنی پہلے زمانے میں ہوتا تو اماموں کے امام اور مجتہدین کے سردار ہوتے۔ اتنے بلند پایہ عالم تقلید کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنی کتاب عقد الجید اس میں نقل کرتے ہیں۔ عقد الجید کا مطلب ہے گلے کا ہار، یہ عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ انشاءاللہ پیش خدمت ہے۔ آپ کہتے ہیں تقلید کے حوالے سے کیونکہ صحابہ کے وقت سے مذاہب اربعہ کے ظہور تک، یعنی صحابہ علیہ رضوان کے زمانے سے لے کر مذاہب اربعہ کے ظہور تک، ان کے مدون ہونے تک لوگوں کا یہی دستور رہا کہ جو عالم مجتہد مل جاتا اس کی تقلید کر لیا کرتے۔ اس پر کسی بھی معتمد شخصیت نے نکیر نہیں کی۔ اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ حضرات یعنی صحابہ و تابعین ضرور اس کی نکیر کرتے، یعنی اس کا رد کرتے، مگر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بطور تائید نقل کرتے ہیں، اور اس شخص پر کہ جو اجتہادی شرائط کا جامع نہیں ہے اس پر کسی مجتہد کی تقلید واجب ہے، ان میں ان حوادث یعنی مسائل میں جو اس کو پیش آئے۔ مزید آگے فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی مذاہب اربعہ میں کسی ایک کی تقلید کرنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں، خاص کر اس زمانے میں جبکہ ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں اور نفوس میں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہیں، اور ہر رائے والا اپنی رائے پر ناز کرنے لگا ہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں اپنی کتاب الانصاف میں، دوسری صدی ہجری کے بعد لوگوں میں
متبعین مجتہدین کی پیروی یعنی تقلید شخصی کا رواج ہوا، اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ کرتے ہوں، یعنی عموماً تقلید شخصی کا رواج ہو گیا تھا، اور یہ طریقہ آج تک رائج ہے۔ مزید فرماتے ہیں آپ، اور یہ مذاہب اربع جو مدون اور مرتب ہو گئے ہیں، پوری امت نے یا امت کے معتمد حضرات نے ان مذاہب اربع مشہورہ کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا، اور یہ اجماع آج تک باقی ہے۔ اس کی مخالفت جائز نہیں ہے بلکہ موجب گمراہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں آپ، الحاصل یہ کہ ان مجتہدین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے کسی ایک کے مذہب کی پابندی یعنی تقلید شخصی ایک راز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا ہے، اور اس پر ان کو متفق کیا ہے۔ وہ تقلید کی مصلحت کو جانے یا نہ جانے، یعنی تقلید کی حکمت اور خوبی ان کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر اس پر اللہ نے ان کو الہام کیا اور عام لوگوں کو ان کا مقلد بنایا۔ آگے فرماتے ہیں الانصاف میں، کوئی جاہل عام انسان ہندوستان اور ماوراء النہر کے شہروں میں ہو کہ جہاں مذہب حنفی پر زیادہ عمل ہوتا ہے، اور وہاں کوئی شافعی امام نہیں، کوئی مالکی اور حنبلی عالم نہیں، اور نہ ان کے مذاہب کی کوئی کتاب ہو، تو پھر ان پر واجب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کی تقلید کرے، اور ان پر حرام ہے کہ حنفی مذہب ترک کر دے، اس لیے کہ اس صورت میں شریعت کی رسی اپنی گردن سے نکال پھینکنا ہے اور محمل اور بیکار بن جانا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باوجود مجتہد ہونے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تقلید پر مامور کیا گیا اور دار تقلید سے خروج کی ممانعت کی گئی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 3 ایسی باتیں حاصل ہوئی ہیں کہ میرا خیال ان سے موافق نہ تھا اور میرا اس طرف قلبی میلان بھی نہ تھا۔ یہ استفادہ میرے اوپر برہان حق ہو گیا۔ ان 3 امور میں سے دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ مذہب اربع کی تقلید کروں اور ان سے باہر نہ جاؤں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو سب کے امام ہے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر آگے مزید فرمائے اسی فیوض الحرمین میں آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، مذہب حنفی میں ایک ایسا عمدہ طریقہ ہے جو دوسرے طریقوں کی بانسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور تنقیح امام بخاری علیہ رحمہ نے اور ان کے اصحاب کے زمانے میں ہوئی۔ تو اب حضرت شاہ صاحب کا جو یہ کلام آپ نے سماعت کیا، اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ نے کیا فرما دیا۔ تو آج کے غیر مقلدین اس سے نصیحت پکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اس پر اجماع ہے کہ جو جس امام کا مقلد اس پر لازم ہے کہ اسی امام کی تقلید کرے۔ امام اپنی رائے پر عمل نہیں کرواتا، امام اپنی پیروی نہیں کراتا، بلکہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کراتا، تبھی تو امام ہے۔ غیر مقلدین بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ کسی مولوی کی تقریر سنی، کوئی کتاب پڑھی اپنے مولوی کی، اس پر عمل کیا، یہ کہتے ہیں کیا وہ کہ ہم اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا وہ کہ جناب انہوں نے قرآن و سنت سے استخراج کیا اور یہ نبی کریم علیہ السلام اور قرآن پر عمل کروا رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ ہیں وہ اپنی ذات پر عمل کر رہے ہیں، اپنی پیروی کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زہد و ورع میں مسلم، ان کی علمیت مسلم، اور صوفیاء نے، علماء نے، محدثین نے انہیں قبول کر لیا۔ تو جب آج کے دور کے غیر مقلدین کی بات ماننی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر ان کی کیوں نہ مانے جن کی علمیت مسلم ہے۔ آج کے غیر مقلدین تو
مشتبہ اشخاص ہیں، وہ تو شک و شبے کے دائرے کے اندر ہے، ان کی علمیت اتنی بلند و بالا نہیں ہے، تو جب ان کی مانے تو پھر ان کی کیوں نہ مانے جن کی علمیت، زہد و ورع، جن کا زہد، جن کی شخصیت تلقی بالقبول کے اعتبار سے مسلم ہے، علماء نے قبول کیا، عوام نے قبول کیا، اور جناب والا 1200 سال 1000 سال سے لوگ ان کے پیروکار چلے آ رہے ہیں، تو ایک جم غفیر جب ان کی بات پر متفق ہیں تو ایک جم قلیل یعنی قلیل گروہ کی تقلید کرنا یا ان کی بات ماننا کیوں کر عقل کے قریب ہو سکتا ہے؟ تو عقل سے پیدل مت بنیے، بلکہ ائمہ مجتہدین نے جو فرمائے اس کے مطابق چلیے، اور جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں ہماری چھوڑیں، ان کی تو مان لیجئے۔ تو امید انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور میں نے تو بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ جو عقل مند ہے اور راہ حق کے متلاشی ہیں وہ امید انشاءاللہ سے فائدہ حاصل کریں گے، باقی جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں ان باتوں سے چندہ کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، تو ہٹ درمی چھوڑیے اور حق کا راستہ اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور غیر مقلدین کے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔